آپ کے تو بہت سارے دوست ہیں، ان میں سے آپ کے ایک دوست شیخ محمد عثمان بھی ہیں، آپ ان سے رجوع کر لیں، مجھے پوری امید ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی حال ضرور نکال لیں گے۔ جی ہاں بیٹا، میں ان سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، تم جاؤ بچوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تشریف رکھیے، بیٹھیے۔ ارے آئیے آپ بیٹھیے۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اپنی تو موج آ رہی ہے۔ بھائی جان، کیا بات، آپ پریشان نظر آ رہے ہو؟ کوئی ضرورت ہو تو بتائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بھائی جان، میری بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، 1 مہینے کے اندر مجھے اس کی شادی کرنی ہے، اور دولہے کو شادی میں 5 لاکھ روپے کیش دینے ہیں، اور تقریباً 400 باراتی ہیں جن کے کھانے کا انتظام مجھے کرنا ہے۔ اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میرج ہال اور بینکٹ ہال کی بکنگ وغیرہ میں بھی کافی رقم خرچ ہو جاتی ہے۔ بس میں اسی فکر میں ہوں، ورنہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ قرض لے لیں۔ غریبوں کو کون قرض دے گا؟ آپ اس کی فکر نہ کریں، میرے بڑے بڑے بینک مینیجر اور سود پر پیسے لینے والے سے تعلقات ہے، جس کسی سے بھی سفارش کروں گا قرض مل جائے گا۔ آپ مجھے نہیں دیکھتے، میری پہلی کیا حالت تھی، کتنا پریشان رہتا تھا۔ جب سے سود کا کام کیا ہے، 40-50 ہزار روپے ماہانہ یوں ہی آ جاتے ہیں۔ لیکن محمد عثمان صاحب، بینک کا قرض تو سودی قرض ہوتا ہے نا؟ جی جناب، بغیر سود و بیاج کے آج کل کے زمانے میں کہاں کام چلتا ہے۔ زمانہ بدل گیا ہے، اب تو بینک سے قرض لے کر اپنا کام کاج کرنے کا رواج بن چکا ہے۔ کوئی تجارت کے لیے قرض لے رہا ہے، کوئی شادی کے لیے قرض لے رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آنا ہوا مولانا صاحب آپ کا؟ تشریف رکھیے۔ کیا حال ہے؟ آپ سے ملاقات کے لیے آنا ہوا ہے، سنا ہے آپ کی بیٹی کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے۔ جی ہاں، میں اسی فکر میں ہوں، اور ابھی تک کوئی انتظام بھی نہیں ہوا ہے۔ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ سیدھی سادھی شادی کرے، اس میں برکت بھی ہے اور پیسے بھی کم خرچ ہوتے ہیں۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، یعنی سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ آپ کی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اس دنیا کے تمام رسومات کا کیا کیا جائے؟ مثلا جہیز، اور باراتیوں کے لیے میرج ہال، اور دولہا کے لیے گاڑی یا کیش، اور سمجھی اور سندن کو زیور وغیرہ۔ اسی سلسلے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں بینک سے سودی قرض لے کر اپنے اس مسئلے کو حل کروں۔ میرے ایک دوست نے، محمد عثمان صاحب نے، مجھے اس سلسلے میں میری یقین دہانی کرائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 8 دن کے اندر وہ مجھے بینک سے سودی قرض دلوا دیں گے۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بار بینک سے سودی قرض لے کر میں دھوم دھام سے شادی کروں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کی سوچ تو بالکل ہی غیر اسلامی ہے۔ شادی اسلامی طریقے پر ہونی چاہیے، اور رہی بات سود کی، تو سود دینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، کہ وہ لوگ جو دنیا میں سود کھاتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن اپنے قبروں سے اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ گویا کہ شیطان نے انہیں چھو کر پاگل اور مجنون کر دیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں کہتے تھے کہ سود اس طرح ہے جس طرح بیع و شراء، یعنی جس طرح خریدنا اور بیچنا جائز ہے، اسی طرح سود لینا اور دینا بھی جائز ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی اللہ نے بیع و شراء کو تو حلال فرمایا ہے، یعنی خرید و فروخت کو حلال فرمایا ہے، اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کا جو بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ بس اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائی بتاؤ، اس آیت کریمہ کے اندر کتنی سخت وعید ہے سودی کاروبار کرنے والے کے لیے۔
اگر کوئی شخص اور بتاؤ بھلا کون ہے ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بول لے کر بنا سکے؟ اور اس سے زیادہ خطرناک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سودی معاملات لکھنے والے اور اس پر گواہی دینے والے میں سے ہر ایک پر لعنت بھیجی ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد نبی ہے کہ گناہ کے اعتبار سے سود کے 70 درجے ہیں، اور اس میں سے سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ میرے بھائی یہ کون ہے جو بڑی تیز سے لمبا قدم رکھ کر آ رہے ہیں؟ یہ میری بیٹی کے ہونے والے سسر صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہے آپ کے؟ کیا بات ہے جناب، اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہو؟ مولوی صاحب کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میرا بیٹا جو کہ بہت بڑے بینک میں مینیجر ہے، اس کی شادی ان کی بیٹی سے ہونے والی ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کی شادی میں 105 لاکھ روپیہ کیش اور جہیز کا سارا ساز و سامان جو جہیز میں چل رہا ہے، تو میں نے اس کا مطالبہ کیا تھا، ان سے وہی پیسے لے کر مارکیٹ جا رہا ہوں تاکہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے لتے وغیرہ خرید کر لاؤں، اور میرے جو بیٹے کی شادی ہونے والی ہے اس کی ہونے والی شریک حیات کے لیے زیور ویور خرید کر لاؤں، اسی لیے تیزی سے جا رہا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا آپ مسلمان نہیں ہو؟ جہیز کا مطالبہ کرنا بالکل حرام ہے، اور آج ہمارے سماج میں تم جیسے لوگوں کی وجہ سے غریب لوگ در بدر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں لیکن رشتے ہونے کو تیار نہیں، اور تم جیسے لوگوں کے جہیز کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اللہ پناہ میں رکھے ان لوگوں۔ ارے بس کرو مولوی صاحب، بہت بکواس ہو گئی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کتنی محنت و مشقت کے ساتھ اعلیٰ تعلیم دلائی ہے اور اس پر میں نے کتنا روپیہ خرچ کیا ہے، اور تم بکواس پہ بکواس کیے جا رہے ہو؟ مجھے افسوس ہے تمہارے پر، میں سمجھتا تھا کہ آپ ایک سمجھدار انسان ہو، لیکن آپ کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کی تعلیم اور پرورش میں محنت و مشقت برداشت کی ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ لڑکی کے والدین نے اپنی بیٹی کی پرورش اور تعلیم میں محنت و مشقت برداشت کی ہے۔ جس وقت بیٹی پیدا ہوئی تبھی سے والدین کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہماری بیٹی ایک نہ ایک دن اپنے سسرال چلی جائے گی، ہماری بیٹی ہمارے پاس امانت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیٹی کی اچھی طریقے سے پرورش کرتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں۔ لہٰذا ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم لڑکی کے والدین کا احسان مانتے کہ انہوں نے اپنی پیاری بیٹی تمہارے حوالے کر دی تاکہ تمہاری خدمت کرے، لیکن تم جیسے جہیز کے لاج انسان نے شادی کو تجارت سمجھ رکھا ہے اور اس کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں۔ ارے بس کرو مولوی صاحب، بہت دیر ہو گئی۔ کیا تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے جہیز مانگ کر بہت بڑا گناہ کر لیا ہو؟ بلکہ تمہیں تو لوگوں کے سامنے میری تعریف کرنا چاہیے تھی، اور یہ جو لڑکی کے والدین ہیں ان کو میرا احسان ماننا چاہیے کہ شادی کے بعد ان کی لاڈلی کو کھانے کے لیے کھانا دوں گا، اور رہنے کے لیے اچھا سا اچھا گھر دوں گا، اور پہننے کے لیے بھی بہت بڑھیا کپڑے دوں گا، اور تم ہو کہ میری برائی پر برائی کیے جا رہے ہو۔ واہ بھائی واہ، الٹا چوروں مولویوں کو ڈانٹے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیے ہوئے ہوتے تو اس طرح کی بات ہرگز نہ کرتے، اور جن چیزوں کی وجہ سے تم لڑکی پر احسان جتانا چاہ رہے ہو وہ تو اللہ نے تمہارے بیٹے پر فرض واجب قرار دیا ہے۔ یہ احسان نہیں ہوا بلکہ ایک فریضہ ہے جس کو تم پورا کرو گے، اور اگر تمہارا بیٹا بغیر کسی عذر کے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کرے گا تو اللہ اس کے اس عمل پر اس کو سزا دے گا۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، اگر کسی غریب کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ اس کے پاس جہیز کے مطالبہ پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور اگر وہ کوئی گناہ سرزد کرتا ہے تو اس کا وبال تمہارے سر پڑے گا۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال اس شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دے گا، اور جو شخص مال کی لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقے اور تنگدستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ مولانا صاحب مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے اپنے سمدھی جسے جہیز مانگا اور ان سے روپیہ بھی مانگا، لیکن میں اب
اپنی بات پر افسوس کرتا ہوں اور میں سمجھی جی سے چاہتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دیں جو میں نے ان سے جہیز کا مطالبہ کیا تھا، اور میں انشاءاللہ جو پیسے میں نے ان سے جہیز کے نام پر لیے تھے انہیں جلدی ہی واپس کر دوں گا۔ آپ